السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: استاد، اگر تمہارے پاس 86,400 روپے ہوں اور کوئی ڈاکو ان میں سے 10 روپے چھین کر بھاگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی لوٹی ہوئی 10 روپے کی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، یا پھر اپنے باقی بچنے والے 86,390 روپے حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہو گے؟ طلباء نے کہا، ہم 10 روپے کی حقیر رقم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باقی کے پیسوں کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہیں گے۔ استاد نے کہا، تمہارا بیان اور مشاہدہ درست نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان 10 روپے کو واپس لینے کے چکر میں ڈاکو کا پیچھا کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اپنے باقی کے بچے ہوئے 86,390 روپے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ طلباء نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو استاد نے کہا، دراصل 86,400 ہمارے ایک دن کے سیکنڈز ہیں۔ ہم 10 سیکنڈ کے جھگڑے کو لے کر اپنا پورا دن برباد کر لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ٹینشن کو نظر انداز کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جنرل نالج سے۔ مصارف زکوٰۃ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ توبہ میں۔ آیت الکرسی کس سورت کا حصہ ہے؟ سورۃ البقرہ کا۔ ہارٹ اٹیک کس اردو شاعر کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض کی۔ کمپیوٹر کی زبان میں ریم سے کیا مراد ہے؟ رینڈم ایکسیس میموری۔ مشہور مصور پبلو پکاسو کا تعلق کہاں سے تھا؟ اسپین سے۔ استنبول کا پرانا نام کیا تھا؟ قسطنطنیہ۔ گولڈن ٹیمپل کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ سکھ مت سے۔ گولڈن ٹیمپل کہاں واقع ہے؟ امرتسر میں۔ کورونا ایک وائرس ہے۔ پولیو کیا ہے؟ پولیو بھی ایک وائرس ہے۔ اکبر کے دین الہی کی مخالفت سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے۔ آپ بیتی کی کتنی قسمیں ہیں؟ نام بھی بتائیں۔ آپ بیتی کی بڑی 2 قسمیں ہیں، مکمل آپ بیتی اور نامکمل آپ بیتی۔ ناقابل فراموش کس کی آپ بیتی ہے؟ دیوان سنگھ مفتون کی۔ ادب کے بجائے کس کے موضوعات وقتی اور ہنگامی ہوتے ہیں؟ صحافت کے موضوعات۔ مولوی نجم الغنی رام پوری کے نزدیک چاہے زمزم کا کنواں کس کی مثال ہے؟ یہ ابتذال کی مثال ہے۔ اس میں چاہ بھی آ گیا اور کنواں بھی، جن دونوں کا مطلب ایک ہے، لہذا لفظ کی تکرار ہو گئی۔ اب دشتے روح میں کون سا کلمہ پہلی بار استعمال ہوا؟ رومانٹک کا لفظ پہلی بار اب دشتے روح میں استعمال ہوا تھا۔ غالب کے 2 مکاتیب کے مجموعے کن عنوانات سے شائع ہوئے؟ عود ہندی اور اردو معلی۔ آخر شب کے ہم سفر کب شائع ہوا؟ یہ ناول 1979 عیسوی میں شائع ہوا۔ 20ویں صدی کے ادبی ادوار کتنے ہیں؟ 3 ادوار ہیں۔ غزل کی نشاط ثانیہ کا امام کون ہے؟ سید فضل الحسن حسرت موہانی۔ فیض ایک جائزہ کے مصنف کون ہیں؟ اشفاق حسین۔ پنجاب میں اردو کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تعارف کرائیے۔ یہ انٹرویو کا اہم سوال ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو 1928 عیسوی میں لکھی۔ اس کتاب کا انتساب سر شیخ عبد القادر کے نام ہے۔ اس کتاب میں کل 112 مضامین ہیں۔ پنجاب میں اردو ایک خالص اور موضوعاتی تحقیقی کتاب ہے، جس کو تاریخی حوالوں سے حافظ محمود شیرانی نے اردو زبان کا پنجاب کے علاقے میں کھوج لگانے کی غرض سے تصنیف کیا ہے۔
تحلیل نفسی وہ طریقہ کار ہے جو کسی فرد کے ڈیش سے آگاہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تحلیل نفسی وہ طریقہ کار ہے جو کسی فرد کے لاشعوری رجحانات سے آگاہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دبیر عجم کے مصنف کون ہیں؟ اصغر علی روحی۔ تخلص کن شعراء کی اختراع ہے؟ شعرائے ایران کی۔ عرب شعراء تخلص کے بجائے لقب یا کنیت سے شہرت پاتے تھے۔ افلاطون سے ایلیٹ تک کے مصنف کون ہیں؟ عابد صدیق۔ ارسطو سے ایلیٹ تک کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی کی۔ میر کو سمجھنے کے لیے کے مصنف کون ہیں؟ فرمان فتح پوری۔ انتخاب احتشام حسین کس کی کتاب ہے؟ محمد عقیل کی۔ مقدمہ شعر و شاعری پر کس اخبار نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا؟ اودھ پنچ نے۔ شاعر میں کیا چیز لازم و ملزوم ہوتی ہے؟ تنقیدی شعور اور شعری ذوق۔ اردو اور پنجابی کے 3 مشترک قواعد بتائیے۔ یہ بھی انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ دونوں زبانوں میں مصدر کا قاعدہ ایک ہے۔ تذکیر و تانیث کے قواعد بھی دونوں زبانوں میں ایک سے ہیں، اور دونوں زبانوں میں جمع کا طریقہ بھی مشترک ہے۔